صاحبان اور تمام اہل سنت و جماعت کی مساجد کی انتظامیہ اور خصوصاً مسجد صوبے دار والی کی انتظامیہ تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بر وقت فیصلے کے ساتھ اتنی عظیم و شان تاریخی کانفرنس کروائی ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے بڑا مال فرمائے۔ اور دوسری گزارش میں اپنی انتظامیہ ایس پی صاحب، اے ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب اور خصوصاً سٹی انچارج جناب رانا غلام رسول صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ مقبول المعجم حضرت مفسر قرآن صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر! ابھی پتہ نہیں آیا، نعرہ تکبیر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب احترام اسی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب احترام بزرگ و عزیز بھائیوں، ماشاءاللہ بیانات آپ نے سنے۔ اللہم زد فزد۔ خطیب پاکستان مفتی سید فدا حسین شاہ صاحب، فاضل نوجوان خطیب اہل سنت جناب رانا صاحب، علامہ سیاد صاحب، دیگر علامہ بدرالزمان صاحب، دیگر احباب ماشاءاللہ سب بیان فرمایا۔ اللہم زد فزد۔ اب کوئی بات باقی ایسی ہے نہیں جو نہ کر سکی ہو، میں صرف ایک ہی بات کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا احتجاج کس کے خلاف ہے؟ کچھ بنیادی باتیں ذرا ہو جائیں، توجہ فرمائیں کہ ہمارا احتجاج کس کے خلاف ہے۔ ہمارا احتجاج ہے ان گستاخان رسول جنہوں نے توہین امیز خاکے شائع کیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ اہل سنت و جماعت نے جو اپنایا ہے، یہ طریقہ ہے پرامن رہ کے ہم نے احتجاج کیا ہے۔ حکومت سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم حکومت سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم ایک حکومت سے نہیں چاہتے صرف پرویز مشرف۔ واٹ از پرویز مشرف؟ یہ تو ڈکٹیٹر آیا ہے، چور دروازے سے آیا ہے اور واپس چلا گیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ تو چور دروازے سے آیا ہے اور واپس چلا جائے گا۔ مجھے ایک دوست نے رکا لکھا ہے کہ آپ نے بش کے خلاف بولنا ہے، پرویز مشرف کے خلاف بولنا ہے۔ میں اتنا زیادہ عقل مند نہیں ہوں مگر اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر کا کند ہے کہ میں رشتہ داری کی تھی یہ پوچھنا۔ ایسے جاہل آدمی اور نام سنس آدمی انہیں کیا پتا کہ کیا گفتگو ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ جس کا منہ اٹھایا بات کر دی، بات کر رہا ہوں، توجہ۔ ہم صرف کوئی حیثیت نہیں پرویز مشرف کی، صرف ایک ڈکٹیٹر ہے جس کی عوام میں بالکل چڑھے رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سبب ہے، یہ بات یاد رکھیں، آپ بات سمجھداری سے ذرا ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ اس بات کا سبب ہے کہیں تو ان کے پالتو ہیں، کہیں ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اگر آج بھی تمہارا ایمان عمر فاروق جیسا ہو، آج بھی تمہارا ایمان مولا مرتضیٰ جیسا ہو، آج بھی تمہارا ایمان صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضیٰ اور مولا حسین اور مولا حسن جیسا ہو، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایک بش تو کیا، ایک ڈنمارک یا ناروے، صرف دو نے نہیں، متعدد ممالک نے ایسا کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے علم میں ہے کہ یہ اس جان کے ایمان والے نہیں۔ مجھے اسرائیل کی وہ کٹنگ، میں نے اس کا بیان رکھا ہوا ان کے پرائم منسٹر کا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب ہندو دنیا میں ہندو ہے، سکھ دنیا میں سکھ ہے، کافر دنیا میں کافر ہے، مشرک دنیا میں مشرک ہے، ہندو دنیا میں ہندو ہے، مسلمان جب سے لبرل ہوا ہے اس وقت سے یہ تمام بدماشیاں ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ توہین، کتا کتنی اچھی نسل کا کیوں نہ ہو وہ بھونکے گا، وہ بھونکے گا۔ یہ میری بات یاد رکھو، کتنی اچھی نسل کا کتا ہو اس کا بھونکنا فطرت ہے، وہ بھونکے گا۔ یہودیت کیسے حضور کی تعظیم کرے گی، عیسائیت کیسے حضور کی تعظیم کرے گی؟ تو بات صرف قابل غور کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزت
عزت کروائی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان سمیت تمام اسلامی ریاستیں جتنی اسلامی کنٹریز ہیں ان کے سربراہ آج اگر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے اور معافی مانگنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ رب العالمین ہم تیرے نبی کے ناموس اور تیرے نبی کے ناموس کے لیے، تیرے نبی دین اسلام کے لیے اور تیرے لیے مسلمان قوم کے لیے جو بھی نقصان پہنچائے گا ہم اس سے بائیکاٹ کر کے تیری رضا کے لیے کٹ کریں گے، اصولوں پہ سودے بازی نہیں کریں گے. آج کریں. سنیے ذرا جی، سنیے مہربانی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دو باتیں ہیں وہ سنیے. آج بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. خاکے کیوں چھپے؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ توہین امیز خاکے آج اخبار کے چھاپنے کا سبب کیا ہے، اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے کہ یہ انسانیت کا قاتل جو انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا ہے اور صلیبی جنگوں کو ہوا دینے والا یہ بش، یہ ایک مسلمان کنٹری پہ، مسلمان ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے جیسے عراق کو غصب کیا، افغانستان کو برباد کیا. آج بھی وہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو آج اس نے یورپین یونین اس کی ساتھ نہیں دے رہی تھی. یورپین یونین صحابی موجود ہے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہے، سیاستدان بھی موجود ہے. میں جو بات کر رہا ہوں پوری سیما داری سے کہہ رہا ہوں. وہ صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے بغیر. وہ اس وقت کا عظیم فرعون اور یزید ہے جو انسانیت کا دشمن، اور یزید بھی حسین کا دشمن تھا، فرعون موسیٰ کا دشمن تھا. یہ تو وہ بھیڑیا خونخوار ہے جو انسانیت کا دشمن ہے.